बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आज अभी आपके सामने ज़रा ताज़ा तरीन खबर शेयर करनी है और वो खबर बड़ी दिलचस्प है। वो खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह वापस आ रहे हैं, जिस फ़्लाइट पर आ रहे हैं, यानी कि दुबई से पाकिस्तान, यानी लाहौर जब वो लैंड करेंगे, वो फ़्लाइट कितने बजे चलेगी, वो फ़्लाइट लैंड कितने बजे करेगी, और जो दिलचस्प बात है उस फ़्लाइट को एक नाम दिया गया है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और उस फ़्लाइट के अंदर जो सहाफ़ी हजरात मियां नवाज शरीफ साहब को के साथ आना चाहते हैं, यानी वो अगर अपने चैनल की तरफ से जा रहे हैं, अगर कवर करेंगे उस पूरे इवेंट को, यानी मियां साहब के साथ वहाँ से उस जहाज़ में बैठेंगे और लाहौर लैंड करेंगे, तो ये बात भूल जाइए कि मुस्लिम लीग नून उन्हें किसी तरह से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। वो सहाफ़ी अपनी मर्जी से आएंगे और अपने पैसों पर उस जहाज़ के अंदर सीट लेंगे, यानी टिकट लेंगे। वो कितने की होगी, वो क्या है, ये मैं डिटेल्स अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और बड़ा दिलचस्प है, यानी मैं उस मुलाकात में भी जो मियां साहब के साथ हुई, क्योंकि वो बड़ी लाइट हार्टेड, उसमें काफ़ी बातें शेयर हो रही थी, तो मियां साहब बड़े अच्छे मूड में थे, तो उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। ये चार्टर्ड फ्लाइट है, ये सिर्फ PMLN की एक फ़्लाइट है और इसके अंदर एक कंपनी को बाकायदा तौर पर हायर किया गया है, इंगेज किया गया है एक एयर, और उनका एक तैयारा बुक किया गया है उस दिन के लिए। वो दुबई से, पहले ये था कि अबू धाबी से होगा, अब वो दुबई से उसकी फ़्लाइट है। और उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर इकॉनमी की सीटें कितनी हैं, बिज़नेस क्लास की सीटें कितनी हैं, बिज़नेस क्लास के ऊपर क्या कोई सहाफ़ी बैठ रहा है या नहीं, ये भी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा। दूसरा ये कि अब कोई शक व शुबा नहीं है, ज़रा तसल्ली रख लीजिए, हमारे मुल्क में इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल है, किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली बहुत से आपने देखा, हमारे दोस्तों ने व्लॉग्स भी किए कि जी फौज ने कंट्रोल संभाल लिया नैब का। तो मैं ज़रा आपको तारीख भी बताना चाहता हूँ और इस कंट्रोल के नतीजे में पहले क्या हुआ था, अब जो इतनी आला शख्सियात जिनको नैब में लाया गया है, वो क्या गुल खिलाएंगे या वो क्या तीर चला लेंगे, ज़रा ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। ये तजर्बे पहले भी बहुत किए जा चुके हैं, अब ज़रा एक नए तरीके से आ रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो नैब के सरबराह हैं वो कौन है? वो भी एक साबिक फ़ौज के ऑफिसर हैं, डेकोरेटेड अफसर हैं, लायक अफसर हैं, लेकिन एक फॉर्मर 3 स्टार जनरल हैं। उनको नैब के अंदर रखा गया है। आपके नादरा के ऊपर इस वक्त एक सर्विंग फ़ौजी जनरल हैं, 3 स्टार जनरल हैं, डेकोरेटेड जनरल हैं, उनको लगा दिया गया है। आपके नैब के अंदर जिन लोगों को बुलाया गया है कि जी वो आकर करेंगे, तो ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है नैब के अंदर। और नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं है जैसे किसी थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये लोग क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, और इन लोगों ने पहले जब किया तो उस वक्त क्या किया, और फिर वो जो स्कैंडल था पैनामा का जिसके अंदर JIT बना, उसके अंदर इन हीरे जो उस वक्त जड़े गए थे उसके अंदर उन्होंने क्या किया था। ज़रा ये आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर अब किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए कि बेसिकली ये एक जो डिस्पेंसेशन है, अगर पहले कहा जाता था इमरान खान साहब के दौर में कि जी वो हाइब्रिड था, तो वो हाइब्रिड था, तो ये मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ कि ये हाइब्रिड प्लस प्लस है। यानी कि इसके अंदर तो शक व शुबे की बात ही नहीं है कि एक बस नाम के निगरान वज़ीर आज़म है, इख्तियार कोई नहीं उनके पास। क्या इख्तियार होता है वैसे भी वज़ीर आज़म के पास, और बाकी जो लोग अहम शख्सियात हैं वो फ़ौज की बरहूने मिन्नत अपना काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन ठीक है, अगर मुल्क को सुधारना है और यही तरीका कार है, लेकिन मुझे एतराज़ या मेरी रिजर्वेशन या मेरा क्रिटिक जो है वो मेरे अपने इंप्रेशन के ऊपर बेस नहीं करेगा। मैं आपको अपनी असेसमेंट से और अपने जो मुझे अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया है इस हवाले से, मैं उसके बेसिस पे आपको बताना चाहूँगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहले बात इसी पे कर लेते हैं जी। अब आपको कोई शक शुबा तो नहीं रहा, पहले भी नहीं होना चाहिए। जितने लोग आए और कहे कि जी आ गया जी, मुल्क में जमहूरियत आ रही है, इमरान खान चले गए, फलाना आ गया। और अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा जी कि मैं इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ और मुझे इमरान खान की बड़ी फिक्र है। नहीं भाई, याद रखिए, मैं अगर बात PMLN के हवाले से कोई फैक्चुअल करूँगा जो कि उनके लिए अच्छी हो रही है, तो कोई मुझे कहेगा नहीं कि मैं PMLN को सपोर्ट कर रहा हूँ। किसी तरह को बहुत से दोस्त, अगर मैं इमरान खान की मकबूलियत की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो आपके सामने हकायक रख रहा हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये मेरा काम है। मैं आपके सामने, मैंने पहले दिन जिस दिन मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था, मैंने आपको कहा था कि मेरी कोशिश ये रही है और अल्लाह का करम है, मैं इसमें
الحمدللہ کامیاب رہا ہوں کہ میں میری یہ جو پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ ہے وہ کبھی انفلوئنس نہیں کرنی چاہیے میری کسی بات کے اوپر. لہٰذا یہاں پر تو بڑا کلیئر ہے جناب کہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ جی بڑا ہو گیا اور عمران خان چلے گئے اور بڑا معاملات ٹھیک ہو گئے. اب اس وقت ہمارے ملک میں افیکٹولی اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے. اب یہ جو نیب کے اندر کام شروع کیا گیا ہے کہ جی فوج کے افسران کو بلا لیں, اور ٹھیک ہے اچھے لائق لوگ بھی ہوں گے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, فوج کے اندر کون سی ایسی ڈویژن ہے یا فوج کے اندر کون سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ وائٹ کالر کرائمز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا, میں چاہوں گا کہ کوئی مجھے بتائے. دیکھیے فوج ایک فائٹنگ فورس ہے, ٹھیک ہے, انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جنہیں ہم انٹ بوائز کہتے ہیں, کمپٹنٹ لوگ, ان کا کام اور طریقے سے ہوتا ہے. لیکن یہاں تو ہم فائنینشیل کرائمز کی بات کر رہے ہیں نا, تو فائنینشیل کرائمز کو تو فوج انویسٹیگیٹ نہیں کرتی, یہ کام ہی نہیں ہے. اور نیب کے اندر تو ہوتی 100% فائنینشیل انویسٹیگیشن ہے, یہ کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ یہ جو کام شروع کیا گیا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا کسی کو, فار دیٹ میٹر. یہ کام شروع کر لیا گیا, یہ کام اب جن لوگوں کو بلایا گیا ہے, جن لوگوں کو اس کام کے لیے رکھا گیا ہے, اچھا جی وہ آ کے کیا کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے تھدے ہوتے ہیں, پیپر ٹریل جو ہوتی ہے نا کسی بھی نیب کے مقدمے کی جہاں فائنینشیل ڈیٹیلز انوالوڈ ہو, 12,000 صفحات پہ مشتمل کچھ پیپرز ہوں گے, بہت سی چیزیں ہوں گی, اور ان پہ صرف یہ نہیں ہوتا 1+2 1+2 1+2, یہ ایسے پیسے, اچھا اس کا نہیں سمجھ آ رہی تو یہ ایسے ہوگا. آپ کبھی نیب کی انویسٹیگیشنز جو انویسٹیگیٹر جو عام انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں, پروسیکیوٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ جب جاتے ہیں نا, یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر آئی اوز عدالتوں کے سامنے, خاص طور پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, ان کی دھجیاں بھی کھیر دی جاتی ہیں کیونکہ وہ اتنی نالائکی سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. فائنینشیل کرائمز کے انویسٹیگیشن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہمارے محترم دوست فوج سے ڈیپوٹیشن پر آئیں گے نیب میں, یا آئے ہیں, وہ کاہے کی فائنینشیل انویسٹیگیشن کریں گے بھائی؟ سوائے اس کے کہ بس وہ جیسے وہ پینما کے ہیرے تھے, پینما والی جی آئی ٹی کے, تو یہ بھی اگر انہوں نے وہی کرنا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی یہ یہاں کرپشن ہے, یہ یہاں کرپشن ہے, یہ یہاں کرپشن ہے, تو بس ٹھیک ہے آپ کر لیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے کیا ہوا تھا. یہ جنرل خالد مقبول صاحب بھی جو ایک زمانے میں گورنر بھی رہے, وہ بھی نیب کے سربراہ رہے تھے, اور اس زمانے میں بھی نیب کے اندر چند ہیرے رکھے گئے تھے. ان ہیروں نے کیا نکالا مجھے بتائیے, کیا نکلا؟ کون سے جی بڑے نیب کو انہوں نے کسی سیاستدان سے جی اربوں روپیہ اکٹھا کر کے دے دیا؟ مجھے وہ بتائے نا, جو ہمارے جاوید اقبال صاحب رہے ہیں سرتا پاؤں والے, وہ انہوں نے کتنی انویسٹیگیشن کر لی تھی, انہوں نے کتنے, ہم نے اتنے پیسے جمع کر لیے, ہم نے نیب نے اتنے پیسے. بھائی مجھے بتائیں, آپ سیاستدان کرپٹ ہیں, آپ کہتے ہیں یہ اشرافیہ کرپٹ, انہوں نے یہ کر دیا, آپ کتنی پروسیکیوشنز کو سکسیسفلی کنکلوڈ کر کے کنوکٹ کرا پائے لوگوں کو, بتا دیں. اگر تو یہ ہو سکتا ہے اور آپ نے کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ نہیں کر سکے اور آپ کی نالائکی ہے تو پھر تو آپ کو چارج شیٹ کرنا چاہیے نا. تو جو اب جن لوگوں کو لایا گیا ہے, کیا یہ جو سارا وہ نیب کو اتنی بڑی بڑی پینلٹیز پڑیں, وہ جو ایک سارا معاملہ برطانیہ کے ساتھ ہوا اور سب کچھ کیا گیا, کیا وہ پریکٹس ایک دفعہ کافی نہیں تھی کہ اب دوبارہ نیب کو اس کام کے لیے دوبارہ استعمال کیا جائے گا؟ وہ بیسیکلی کیا ہوگا جی کہ جی فلانا بھی کرپٹ ہے, جی فلانا بھی کرپٹ ہے. میں کہتا ہوں جی جو کرپٹ ہے اسے سزا ملے, بالکل ملے, لیکن کم از کم جو انویسٹیگیٹ کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں کو چنا جائے. آپ ایف آئی اے سے وہ لوگوں کو, ان لوگوں کو چنیں جو ہائیلی سفسٹیکیٹڈ وائٹ کالر کرائم, جسے ہم فائنینشیل کرائم کہتے ہیں, جو منی لانڈرنگ کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے, جو حوالے ہنڈی والے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے, جو لیئرنگ کو, جس کا پتا ہو کہ یہ لیئرنگ ہوئی ہوئی ہے پیسے کی, اس کو انویل کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کو لائیں نا, بڑے کمپٹنٹ لوگ ہیں, ان کو ہائر کریں, ڈیپوٹیشن پہ لائیں, کوئی سوال نہیں پوچھے گا. اور کوئی نہیں جی تو ہمارے فوج سے بھائیوں کو لے آئیں جی, ان کو, بھائی وہ فائٹنگ فورس ہے, ان کا کام ہے اپنی فوج کے اندر دلیری سے لڑنا, اور جو وہ کرتے ہیں, یہ کس کام میں آپ نے انہیں ڈال دیا ہے؟ یہ تجربے پتہ نہیں ہم واپس آ کے کیوں کرتے ہیں. تو یہ بھول, مطلب یہ اس بات میں کوئی کسی کو بھول ہونی نہیں چاہیے کہ اس وقت جو کنٹرول ہے وہ فوج کا ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اور ان دا ٹائمز ٹو کم بہت سے لوگ مجھے کہتے تھے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کی بات نہ کرو. یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے جن کی میں بات کرتا ہوں, کہ جب ویکیوم آتا ہے, موقع ملتا ہے, تو وہ فوج اسرٹ کرتی ہے اور اپنا ٹرف بڑھا لیتی ہے,
ایک ٹرف جو آلریڈی ان کے پاس ہے وچ از اے میجر ٹرف، اس کو آلریڈی بڑھا لیتے ہیں اور ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. SIFC بنا، بہت اچھی بات ہے. ملک کے اندر کارٹلز کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. ڈالر کی سمگلنگ رک رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. گولڈ مافیا، فلانا مافیا، یہ مافیا بالکل کریک ڈاؤن کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو کام آپ کے کرنے والے نہیں ہیں، کم از کم ان کے اندر جانے سے تو اجتناب کیجیے. یہ تجربہ پہلے ہو چکا ہے. ایک زمانے میں بجلی کے وابڈا کے اندر ڈال دیے تھے جناب سرونگ افسران، اور ان کو ڈال دیا تھا جی فلانے سے بل لے لو، تو فلانے سے یہ لے لو، تو فلانے سے یہ لے لو. ارے بھائی یہ کائے کا کام ہے. مجھے یاد پڑتا ہے شاید نواز شریف صاحب کا دور تھا، 90s کی بات میں کر رہا ہوں، اور ادھر اس وقت بھی یہ کیا گیا تھا جی. اب اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا. جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی باقاعدہ طور پر کامیابی کی یا ناکامی کی لسٹ بنے گی. وہ لسٹ یہ بنے گی کہ جب سے آپ نیب میں آئے ہیں آپ نے کتنے کیسز کو ڈسکور کیا، کتنی سکسیسفل پروسیکیوشنز کی، کتنی سکسیسفل کنوکشنز کروائی، یعنی کتنے لوگوں کو سزا دلوائی، کتنا پیسہ اس سیاستدان سے ریکور کیا. پھر اب آپ کا یہاں اس کا تو جواب دینا پڑے گا. اگر نہیں دیں گے تو پھر وہی تجربے پرانے ہوں گے. لوگ کہیں گے جیسے ایک دفعہ پھر آئے، بلائے گئے، کس کی خواہش پر آئے، کیا ہوا، لیکن رزلٹ کچھ نہیں نکلا. یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. اب ذرا میں آپ کو بتاؤں جی، وہ امید پاکستان فلائٹ جو میاں نواز شریف صاحب کی آ رہی ہے، وہ بڑی دلچسپ فلائٹ ہے. وہ ایک جہاز کی کمپنی ہے جی، اس کے ساتھ بات کی گئی ہے. میاں صاحب اس میں تشریف فرما ہوں گے. اس میں کوئی 6 بزنس کلاس کی سیٹس ہیں جو کہ کسی صحافی کو نہیں ملیں گی، پیسے دے کے بھی نہیں ملیں گی. تمام جو پیچھے عملہ ہوگا وہ اکانومی کلاس کی سیٹوں پہ بیٹھے گا، اور کسی کو بھی مفت سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. 1990 درہم دیے جائیں گے، یعنی 2000 درہم کے قریب. اگر کوئی صحافی پے کرے گا تو وہ میاں صاحب کے ساتھ دبئی سے لاہور آ سکتا ہے، ان کو اکمپنی کر سکتا ہے اس جہاز کے اندر، اور وہ جو مومنٹس ہیں ان کو کیپچر کر سکتا ہے. یہ بڑی کلیئر بات ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیسے چیزیں ہوتی ہیں. تو جو کسی کو ہوتا ہے نا اور یہ فلانا صحافی آ گیا، مجھے ابھی بھی یاد ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. ایک خاتون صحافی ہیں، ہم 2018 کی بات ہے، میں جب میاں نواز شریف واپس آ رہے تھے گرفتاری دینے مریم صاحبہ کے ساتھ، تو میں اس جہاز میں تھا. وہ میں اپنے پیسوں پر گیا، میرے ادارے نے مجھے بھیجا. بزنس کلاس کا ٹکٹ بلکہ میں نے اپنے پیسوں سے لیا، مجھے تو اکانومی کا ٹکٹ ملا، بزنس کلاس کا ٹکٹ میں نے اپنے پیسوں سے لیا. فرینکلی اس وقت ظاہری بات ہے میرے ادارے کی بھی حالات بہت پتلے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم بزنس کلاس کا ٹکٹ آپ کو اکانومی کا ٹکٹ دیتے ہیں. میں نے کہا نو پرابلم، آپ بزنس کلاس کا آپ اکانومی کا ٹکٹ دیتے ہیں، اس کو اپ گریڈ میں خود کر لیتا ہوں. میں نے اس کو اپ گریڈ خود کیا. مطلب وہ بزنس کلاس میں میاں صاحب کے ساتھ ابو دھابی سے، کیونکہ پہلے میاں صاحب لنڈن سے میں ساتھ آیا، لیکن لنڈن میں سے میاں صاحب دبئی تک ابو دھابی تک آئے تھے فرسٹ کلاس میں. ہم سارے بزنس کلاس میں تھے. لیکن جب ابو دھابی سے میاں صاحب لاہور آئے اور وہ جو حج ٹرمینل پہ جہاز لایا گیا، تو اس وقت میں نے وہ سارا وٹنس کیا. میرے پاس ابھی بھی ویڈیوز موجود ہیں. تو بڑا مزے کی بات ہے بھئی. یہ تو پھر ہر جرنلسٹ نے اپنی محنت کرنی تھی. میرے ساتھ آسمہ شرازی صاحبہ موجود تھیں وہاں پر، مرتضیٰ علی شاہ صاحب موجود تھے، اظہر جاوید صاحب موجود تھے، کوثر کاظمی صاحب موجود تھے، اس وقت سما کے لیے کام کرتے تھے. یہ سارے ہارڈ کور رپورٹرز، اور آسمہ شرازی صاحبہ تو بہت بڑا نام ہے جرنلزم کا. وہ میری بہن میرے ساتھ ہے، تو ہم لوگ سارے وہیں پہ تھے. ہم لوگ سارے یہ وہ جو تھا اس کو وٹنس کر رہے تھے ایز جرنلسٹ. کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہے، یہ سارا کام تھا. تو ہم جب بلکہ وہاں سے نیچے اتر رہے تھے، جب میاں صاحب کو لے گئے رینجرز آئے، اور وہ سارا وہ بھی بڑا ماحول تھا جو ابھی بھی آنکھوں کے سامنے ہے وہ کیسے ہوا سارا. تو وہ جب لے کے گئے تو ہم نیچے اتر رہے تھے. تو اب ظاہری بات ہے کچھ صحافی جنہوں نے پہلے پلان نہیں کیا ہوا تھا، تو بزنس کلاس کے اندر تو لمیٹڈ سیٹیں تھیں، وہ بک ہو چکی تھیں. تو جب جناب وہ لیا، ہم نیچے اتر رہے تو جناب ایک صحافی، خاتون صحافی تھی، وہ بڑی تپی ہوئی تھی کہ یہ جی دیکھیں، یہ جی جو اپنے چہیتے ہیں ان کو ساتھ ادھر بزنس کلاس میں بٹھا کے لائے ہیں. تو میں نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا، میں نے کہا یار اب بندہ ان کو کیا کہے کہ بھئی میری تو اپنے پلے سے میری، بلکہ انٹرسٹنگلی بھئی انوائس بھی میری جیب میں پڑی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے پیسوں سے بزنس کلاس کا ٹکٹ لیا ہے، آپ بھی لے لیں، بجائے اس کے لوگوں پر الزام لگانے کے لیے. اب یہ ہو رہا ہے کہ اب بزنس کلاس کے اندر صرف میاں صاحب بیٹھیں گے، اور ان کے ساتھ جو ان کے 4-5-6 رفقا ہوں گے. سارے جرنلسٹ پیچھے بیٹھیں گے. کوئی مفت نہیں آ رہا، لہٰذا ہوتا ہے نا جی فلانا ان کو جی مفت لے کے آئیں گے. نو نو نو، پیسے. اور ابھی آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اس کے اندر کہ وہ ایک پورا انویٹیشن ہے، اور وہ جرنلسٹ کو نام موجود ہے، اور اس میں موجود ہے جناب کہ آپ نے اگر آنا ہے تو آپ یہ پیسے اس بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے دبئی میں.
दुबई में जमा कराएंगे दरम्स में, तब आपको ये टिकट इशू होगा और आपने इतने बजे फिर एयरपोर्ट पहुंचना है। मुफ्त कोई नहीं आ रहा। तो ये उम्मीद की जो फ्लाइट है, उम्मीद पाकिस्तान फ्लाइट, ये मियाँ साहब उस पर आ रहे हैं। अब मियाँ साहब आ तो रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब को ये नहीं पता कि इस वक्त, ऑब्वियसली पता है, लेकिन मियाँ साहब को ये नहीं पता कि हमारा मुल्क इफेक्टिवली इस वक्त मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है इन एवरी वे। बड़े इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इदारे जो हैं वहाँ पूरी इनग्रेस है, और ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में ये इनग्रेस पड़ जाएगी। आपको अंदाजा होगा खुद कितनी तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं। ये जो बात शुरू हो गई है ना, -2 होगा, -2 होगा, ये बगैर किसी वजह के नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अभी मोहर नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि अभी एक ऐसा तुर्प का पत्ता है जो मियां नवाज शरीफ इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन उसका असर अभी बाकी है, आना है उसका असर। इस्तेमाल वो कर चुके हैं, असर उसका बाकी है, वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का इंतजार रहता है। बहुत शुक्रिया।